حضرت سید حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو پورے ہندوستان بھر میں جن کی بارگاہ مشہور و معروف ہے، ایک ایسے اللہ کے ولی جنہوں نے بغیر چپل کے پوری زندگی گزار دی، ایک ایسے اللہ والے جو ہمیشہ احرام باندھے ہوئے رہتے، ایک ایسے اللہ والے جب یہ چلتے تو دریا بھی انہیں اپنا راستہ دے دیتا، ایک ایسے اللہ والے جب تک یہ کھانا نہیں کھاتے دریا کی کشتی آگے نہیں بڑھا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو چلیے انہی اللہ والے حضرت وارث پاک کی ہم مختصر سی ہسٹری سنتے ہیں۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت سے چند دنوں پہلے ہی آپ کے والد جن کا نام حضرت سید حاجی قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ کا وصال ہو گیا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو ابھی آپ چھوٹے سے بچے ہی تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کی دادی محترمہ نے کی تھی۔ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کی دادی نے آپ کو مدرسے میں داخلہ کروا دیا، اور 7 سال کی عمر تک آپ حافظ قرآن بھی بن گئے تھے۔ آپ بچپن ہی سے تنہائی پسند تھے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں اپنا وقت نہیں گزارتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو غریبوں کی مدد کرنا اور مسکینوں کا سہارا بننا پسند تھا۔ آپ اکثر جنگلوں بیابانوں میں چلے جاتے اور اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارا کرتے، اپنا تزکیہ نفس کرتے اور قدرت کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر اور علم تصوف کی طرف رغبت کو دیکھ کر وارث پاک کے بہنوئی جو لکھنؤ میں رہا کرتے تھے اور خود ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام حضرت سید حاجی خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے وارث پاک کو اپنے پاس بلوا لیا اور علم شریعت کے ساتھ علم معرفت بھی سکھایا، اور آپ ہی جو ہیں وارث پاک کے پیر و مرشید بھی ہیں۔ جب وارث پاک کی عمر 14 سال کی ہوئی تو آپ کے بہنوئی اور پیر و مرشید حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اور وارث پاک ہی کو ان کا جانشین بنایا گیا۔ پھر ایک دن وارث پاک کے خواب میں حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ اے وارث، اب تم سفر کرو اور دین اسلام کی خدمت کرو۔ پیر و مرشید کے حکم پر وارث پاک لکھنؤ سے جے پور گئے، پھر وہاں سے اجمیر شریف تشریف لے گئے اور وہاں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ پھر وہاں سے ممبئی گئے، پھر ممبئی سے آپ 1253 یعنی 1253 ہجری میں حج ادا کرنے کے لیے مکہ شریف روانہ ہوئے۔ یہ وارث پاک کا سب سے پہلا حج تھا جو کہ آپ نے سمندری راستے سے جاتے ہوئے ادا کیا۔ جب آپ کی کشتی دریا کے بیچوں بیچ پہنچی تو آپ کی کشتی بالکل رک گئی تھی، کیونکہ وارث پاک حج کے لیے روانہ تو ہو گئے تھے لیکن آپ کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، بس اللہ کے بھروسے آپ نکل پڑے تھے۔ کھانے کی چیزیں بھی آپ کے پاس نہیں تھی، کئی دنوں تک آپ نے فاقے کیے تھے۔ جب آپ کی کشتی دریا کے بیچوں بیچ رک گئی تو تمام لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ کپتان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کشتی آگے کیوں نہیں بڑھتی۔ وہ کپتان مسلمان تھا۔ جب وہ رات کو سویا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دیدار ہوا۔ سرکار نے اسے فرمایا کہ لوگ بھوکے ہیں اور تم سیر ہو کے کھاتے ہو۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگلے دن وہ اٹھا، پھر اس نے تلاش کیا کہ کون بھوکا ہے۔ پھر اسے جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو تمام لوگوں کی کپتان نے دعوت کر دی۔ تمام لوگ آئے لیکن وارث پاک اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر اگلے دن دوسری مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دیدار ہوا۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگ بھوکے ہیں اور تم سیر ہو کے کھاتے ہو۔ پھر اگلے دن بھی اس نے دعوت کی لیکن وارث پاک وہاں پر نہیں آئے۔ جب تیسری مرتبہ سرکار نے آ کر کے فرمایا تو اگلے دن کپتان نے سب کی پھر سے دعوت کی، اور اس مرتبہ اس نے رجسٹر نکالا کون کون کشتی پہ سوار ہیں۔ تمام لوگوں کا حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ ایک شخص مسنگ ہے۔ جب ڈھونڈا گیا تو وارث پاک تک وہ لوگ پہنچ گئے۔ کشتی میں کسی کونے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے ذکر میں۔ تو کپتان نے جیسے ہی وارث پاک کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ اللہ والے ہیں جن کے لیے سرکار آ کر کے مجھے اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کا پیٹ بھرو، انہیں کھانا کھلاؤ۔ پھر وارث پاک کے پاس کپتان جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کے لیے میرے یہاں دعوت ہے، آپ ضرور تشریف لائیں اور کھانا کھا لیں۔ تو سرکار نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور جیسے ہی سرکار نے کھانا کھایا وہ کشتی آگے بڑھی۔ پھر تمام لوگ حج کے لیے مکہ شریف پہنچے۔ حج سے فارغ ہو کر کے آپ مدینہ شریف آئے۔ یہاں پر ایک لمبے عرصے تک آپ نے قیام کیا سرکار کی بارگاہ میں۔ پھر آپ ایک لمبے سفر کے لیے مدینہ شریف سے روانہ ہو گئے،
وارث پاک 12 سال تک سفر ہی میں رہے، اور اس سفر میں آپ بیت المقدس، بغداد شریف، کربلا معلی، نجف اشرف، ایران، فلسطین، ایجپٹ، قسطنطنیہ، ترکی، دمشق، شام، جرمنی، برلن، کئی ملکوں، ریاستوں، صوبوں کا آپ نے سفر کیا، اور اس سفر کے دوران بے شمار لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتے، لوگوں کی اصلاح کرتے اور قرآن و حدیث کا درس دیتے۔ جب وارث پاک قسطنطنیہ پہنچے تو وہاں کے سلطان عبد المجید نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر آپ سفر میں جرمنی پہنچے تو شہر برلن کے دورے میں وارث پاک وہاں کے شہزادے بسمار کے مہمان خاص بنے ہوئے، اور آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وارث پاک نے کل 10 حج کیے۔ ایک حج آپ نے سمندر کے راستے سے کیا اور باقی کے 9 حج آپ نے پیدل سفر کر کے حج کیے تھے، سبحان اللہ۔ اور حج میں جس طرح کا حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں تو وہ لباس آپ کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے اسی احرام کو اپنا لباس بنا لیا، اور ہمیشہ آپ احرام ہی کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ اجمیر شریف حاضری کے لیے جا رہے تھے تو کسی نے آپ کو روکا اور کہا کہ شہنشاہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں اور چپل پہن کے جا رہے ہوں، اسے نکال دو۔ تو آپ نے اپنے چپل نکال دیے، اور اس دن کے بعد سے آپ نے کبھی اپنی ساری عمر میں چپل نہیں پہنے، اور بغیر چپل کے آپ نے سفر کیے تھے، سبحان اللہ۔ جب وارث پاک اپنے سفر سے واپس اپنے شہر لکھنؤ پہنچے تو وہاں آپ کے تمام رشتہ داروں نے آپ کے گھر بار، مال و دولت پر قبضہ کر لیا تھا، اور آپ کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے لگے۔ تو پھر حضرت وارث پاک نے بھی ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا، اور پھر آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ دنیاوی مال و دولت، زمین جائیداد سے بے نیاز ہو چکے تھے، اور آپ فنا فی اللہ و فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ شہر بہرائچ کے سفر میں تھے، اور راستے میں دریائے گھاگھرا آ گیا، اور اس کو پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تھی، اور دریا بھی بڑے زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ تو حضرت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اس دریا کو تیر کے پار کرتے ہیں۔ اب تمام ساتھی آپ کے جو مریدین تھے وہ تو ڈر گئے، لیکن اپنے پیر و مرشد کی بات پر آپ کو بھروسہ تھا۔ پیر و مرشد نے کہا کہ دریا ہم تیر کے پار کرتے ہیں، تو جب پیر و مرشد نے فرما دیا کہ پار کرنا ہی ہے تو تمام کے تمام مریدین دریا میں کود پڑے۔ سرکار بھی جب دریا میں تشریف لے گئے تو وہ دریا اتنا گہرا تھا کہ کوئی بھی شخص اس میں آسانی سے ڈوب جاتا، لیکن حضرت کی یہ کرامت تھی کہ تمام لوگ جب دریا میں کھڑے ہوئے تو تمام لوگوں کے گھٹنے تک وہ پانی آ رہا تھا، اور جب تک وارث پاک اور ان کے مریدوں نے دریا پار نہیں کر لیا وہ پانی گھٹنے تک ہی موجود تھا، سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ جب وارث پاک دیوا شریف میں رہا کرتے تھے تو ایک لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے کیونکہ آپ مسجد نہیں جایا کرتے۔ تو آپ کے مریدین نے آ کر کے کہا کہ حضور، لوگ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، چلو چلتے ہیں مسجد نماز ادا کرنے کے لیے۔ اب مریدین کے ساتھ آپ مسجد تشریف لے گئے، وہاں امام صاحب کے پیچھے آپ نے امام صاحب کے اتباع کرنے کی، یعنی ان کو فالو کرنے کی نیت باندھی، اور جو ہے رکعت آپ نے باندھ لی، نماز شروع ہو گئی۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے امام صاحب کو بلوایا اور کہا کہ امام صاحب سنیے، میں بوڑھا آدمی ہوں، آج آپ نے مجھے بہت تھکا دیا۔ اب امام صاحب پریشان ہو گئے، کہا کہ حضرت میں نے آپ کو کیسے تھکایا، میں نے تو صرف نماز پڑھائی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کی اتباع کی نیت کر کے میں نے رکعت باندھی تھی، یعنی آپ جو کریں گے میں آپ کو فالو کرنے والا تھا۔ تو آپ نے جیسی نماز شروع کی، پہلے تو آپ کرانے کی دکان پہ چلے گئے، مجھے بھی آپ کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ پھر آپ اپنے گھوڑے کا چارہ خریدنے کے لیے چلے گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے کسی اور کام کے لیے نکل پڑے تھے تو مجھے وہاں پر بھی آنا پڑا، تب جا کر کے آپ کی نماز ختم ہوئی۔ تو مجھے آج آپ نے بہت تھکا دیا۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے تھے، یعنی امام صاحب کے دل میں جو باتیں آپ سوچ رہے تھے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے وارث پاک کو وہ باتیں پتہ چل گئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھے وارث پاک۔ اب اس کا مطلب ناظرین یہ نہیں کہ ہم بھی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، بلکہ جماعت چھوڑنا گناہ ہے ہمارے لیے۔ تو وہ وارث پاک تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ دلوں کے حالات جانتے تھے۔
جب اللہ کے ولی پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام بھی اس لائق کا ہونا چاہیے، امام بھی اللہ کا ولی ہی ہونا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ وارث پاک نے ان امام کو فرمایا کہ میں اس وقت کسی امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا جب نماز پڑھانے والے امام علی حسین اشرفی میاں ہوں، یعنی اعلیٰ حضرت سید اشرفی میاں جیسے امام ہوں تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر وارث پاک نے جو ہے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی شان بھی بیان کر دی کہ آپ کی نماز کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جو ہے نماز ادا کرتے تھے۔ ناظرین، اس زمانے میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو، انگریز، کرسچن، تمام مذاہب کے لوگ وارث پاک کے عقیدت مند تھے، اور تمام لوگ آج بھی جو ہیں بڑی عقیدت مندی کے ساتھ وارث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ وارث پاک کا وصال 1322 ہجری یعنی 1322 ہجری اسلامک ایئر اور انگلش تاریخ کے بارے میں 7 یا 12 اپریل کو 1905 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا تھا، اور آج 2023 میں انگریزی ڈیٹ کے حساب سے آپ کے وصال کو 118 سال ہو چکے ہیں، اور آپ کی درگاہ کا عرس ہر سال صفر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس درگاہ کی زیارت کر سکیں اور وارث پاک کی ہسٹری جان سکیں۔ ناظرین، اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم وارث پاک کے صدقہ و طفیل سے آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں